بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیں، گلا اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی بندے پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈالتے جائیں۔ جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو دودھ ڈالتے رہیں۔ جتنا زیادہ دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا اور اس کی کشش رہتی ہے۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جایا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح کو درد وغیرہ غائب ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ثابت ہوگا۔ ایک گلاس پانی کے پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ جس زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اس گول ملا کر روزانہ نہار منہ پی لیں۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بدہضمی کے مسئلے میں ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے فوراً بدہضمی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں۔ کثرت سے جھوٹ بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے اور جلدی آرام آ جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ نظر کمزور یا خراب ہو جائے، سونف، مصری بادام، مغز، ثابت دھنیا یہ تمام 100 گرام اور کالی مرچ، سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشی میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کے استعمال سے آپ کو حیرت کن فائدہ ہوگا۔ نمکین چیزوں کا باکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ نمکین پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کم سونا آپ کی عمر میں کمی لاتا ہے۔ اگر دانتوں میں سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کرو۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو نیم گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔
جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ اداس رہتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پیاز کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد فوری نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی بھر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈال لیں۔ سر کی خشکی کو دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر بالکل بھی ڈھانپ کر مت سویا کریں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پودینے کے پتے سے چباتے رہا کریں۔ شوگر کے مریض لوگ جو کے آٹے کی روٹی یا جو کے دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لگوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سنگاڑا مردانہ کمزوری میں نہایت ہی مفید ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلاؤ، ٹانگیں مضبوط ہوں گی اور سانس پھولنے کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کھانے سے قبل شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھا لیں تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کریں۔ اجوا کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھا لیا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ شوگر والے مریض چقندر اور شکرکندی کے استعمال سے گریز کریں۔ سنت کے مطابق پانی پینے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں چند یہ ہیں: دماغ کمزور